السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ اور ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ جیر جانور جو ہے اس کو کھلانی چاہیے یا نہیں کھلانی چاہیے، اسپیشلی بکری کو اس کی جو جیر ہے وہ کھلانی چاہیے یا نہیں۔ پہلے ایک دو باتیں میں عرض کر دوں کہ اگر جیر جانور کی رک جاتی ہے تو اس کے دو آپ کو علاج بتا دوں جو بہت ہی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بالعموم ہوتا تو یہ ہے کہ یا تو جانوروں میں سیلینیم کی کمی ہوتی ہے، یا جانوروں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، یا وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ ان جانوروں کی جو ہے نا جیر عموماً رک جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو آخری مہینے ہوتے ہیں جانور کے پریگننسی کے، اس میں ہم جو ڈی سی پی پاؤڈر ہے، جو ہڈی چورا ہے، وہ جانوروں کے ونڈے میں شامل نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر وہ کریں تو کیلشیم وافر مقدار میں باڈی میں انٹیک ہوگا جانور کے، تو جیر رکنے والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ خیر، جب یہ جیر جانور کی رک جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک میں نے انجیکشن بتایا تھا جانوروں کو ہیٹ میں لانے والا، وہ تھا سائیکلومیٹ انجیکشن۔ سائیکلومیٹ انجیکشن جو ہے وہ 2 cc، اور دوسرا ایک گائے بھینس کا دودھ جب نکالتے ہیں جب اس کا بچہ، تو اس کے لیے ایک انجیکشن ہوتا ہے آکسیٹوسن، 2 cc آکسیٹوسن انجیکشن اور 2 cc سائیکلومیٹ انجیکشن۔ یہ دونوں انجیکشن آپ نے لگا دینے ہیں 2 cc، تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ جانوروں کی 15-20 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ جیر پھینک دیں گے۔ یہ آکسیٹوسن کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن آپ کلیئر کر دوں کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گائے بھینس کو تو ہم آدھا cc لگاتے ہیں، تو 2 cc سے تو بہت زیادہ یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 3 cc بھی لگایا ہے جانوروں کو میں نے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 cc آپ نے لگانا ہے تو اس سے جانور جو ہے وہ جیر اپنی گرا دے گا۔ اس کے بعد اگلا جو علاج ہے وہ ہے، جب آپ پنساری کے پاس جائیں گے تو پیپل کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کی چھال کے نام سے ایک چیز آپ کو ملے گی، پیپل کی چھال، وہ آپ نے لینی ہے 1 پاؤ 250 گرام، وہ لینی ہے، اور اس کو 1 kg پانی میں ڈال دینا ہے، اور آدھے گھنٹے تک اس کو اچھی طرح ابالنا ہے۔ جیسے ہی وہ ابلے گی تو آپ نے چھال جو ہے وہ الگ کر لینی ہے، اور وہ جو پانی ہونا ہے نا، وہ پانی آپ نے جانوروں کو پلا دینا ہے۔ وہ کوئی آدھا کلو 1.25 کلو کے قریب پانی ہوگا، باقی پانی جو ہے وہ اڑ جائے گا، تو وہ آپ نے جیسے ہی پلانا ہے انشاءاللہ 12-15 منٹ میں 20 منٹ میں جانور جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی جیر جو ہے وہ گرا دے گا۔ ابھی آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پچھلے دنوں ہمارے استاد محترم استاد افضل تجرا صاحب فارم پہ آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہمارے دوستوں نے یہی سوال کیا کہ آپ نے کبھی جانوروں کو جیر کھلائی ہے؟ یہ ایک یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں مختلف چینل جو ہیں یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے جیر کبھی جانوروں کو کھلائی تو نہیں ہے، لیکن چوری چوری ہمارے جانوروں نے جنہوں نے رات کو بچے دیے انہوں نے کھا لی، اور میرے سامنے بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ 4 پہ تھے، تو کچھ دیر پہلے ان کے جس جانور نے بچے دی اس نے جیر گرائی، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، تو جانور نے کہتا ہے میرے سامنے آدھی جیر کھا لی۔ ہم پریشان ہوئے کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جانوروں نے جیر کھائی۔ اس کے بعد لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کوئی فائدہ، انہوں نے کہا کوئی ہمیں لانگ ٹرم اس کا کوئی فائدہ ایسا نظر نہیں آیا کہ اس جانور نے دودھ زیادہ دیا ہو، یا کوئی اور اس کا کوئی قد کاٹ اس کے بچوں کا یا اس کا بڑھ کے ہو، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن نقصان کچھ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے نا وہ آپ نے مد نظر رکھنی کہ جیر ہے کیا، یہ بکری سے حاصل ہونے والا گوشت ہے، اور اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ڈرائی میٹر کے حساب سے وہ 50-55% جو ہے نا اس میں پروٹین ہوتی ہے، اور باقی جو پانی ہوتا ہے اس میں وہ انرجی پانی ہوتا ہے، اس میں وٹامن منرلز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ سورس ہی نہیں ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ جو انسانی باشعور رویہ ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کر رہا۔ آپ 100 میں سے 90 لوگ جو ہے نا وہ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کھلانے سے ان کو کراہت آتی ہے۔ کراہت ایسی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا حنفی اسکول آف لا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قریب، جو چیزیں حلال ہیں آپ پہ اور آپ کو ان سے کراہت محسوس ہو رہی ہے تو وہ آپ کے لیے مکروہ تنزیہی ہیں، آپ ان سے بچیں، آپ ان کو نہ کھائیں۔ مثال کے طور پہ اجری ہے، کپورے ہیں، یا دیگر جو اور نازک اعضاء ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان سے کراہت محسوس کر رہے ہیں تو آپ ان کو نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو سیم اسی طرح لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے کھانے سے آپ کو کراہت محسوس ہو۔ ابھی جیر آپ نے نہیں کھانی، جیر بکری نہیں کھانی ہے، لیکن اس سے بعض چیزیں سننے سے انسان کو کراہت ہوتی ہے، بعض چیزیں چھونے سے انسان کو کراہت ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں دیکھنے سے انسان کو کراہت ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی حواس ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ انسانی حواس ہی ہیں، ان سے جب ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ کسی بھی طرح سے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور وہ انسان جو اللہ پاک کی بہترین مخلوق ہے،
تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اسی انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، تو انسانی بالعموم وہ جو رویہ ہے وہ اگر اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے تو ہمیں یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کی جو حیثیت ہے اس جیر کی، بعض جو اس کے حق میں لوگ دلال دے رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ جو امپریشن دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مطابق یہ کہ یہ جا کے کوئی ڈائریکٹ جزو بدن بن جاتی ہے اور جانوروں کا قد کاٹ نکل جاتا ہے اور جانوروں کی کیپیسٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جزو بدن نہیں، یہ جزو خوراک جا کے بنتی ہے اور 2-3 دن میں اس کا جو اثر ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی جانوروں کے خوراک کے ذریعے اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے جو اچھی خوراک ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے تو جانور نے فٹ رہنا ہے، ادروائز جانور نے کمزور ہو جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کھال جو کنولا کی ہے، جو بنولا کی ہے، اس سے زیادہ اس کا پروٹین لیول نہیں ہے۔ اگر یہ تر ہے نا اور یہ تر ہے تو اس کی جو پروٹین لیول ہے وہ 30 اور 35 کے قریب ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس میں۔ تو جو کھال ہوتی ہے سرسوں کی اس کی بھی اتنی ہی ہوتی ہے، اور جو سویابین کی کھال ہے اس کی تو 60% سے لے کے 80% تک ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف جائیں اور ایک کراہت والی چیز جو ہے وہ آپ جانوروں کو سرو کریں، تو پھر اس کے حق میں جو دلائل ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بہت سے جانور جو ہیں وہ اس کو بالکل شوق سے کھاتے ہیں، بہت سے جانور جو ہیں اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، اس کو سونگ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اس کو تھوڑا سا منہ لگا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک جانور نے بچے دیے ہیں، وہ بھوک پیاس کی حالت میں ہے، تو آپ اس کے سامنے ونڈا رکھیں، آپ اس کے سامنے تھوڑا سا انرجی ڈرنک جو صرف 1 مٹھ شکر سے نا حاصل ہو جاتا ہے وہ آپ رکھیں، اور ایک طرف جیل رکھیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جانور کیا چیز شوق سے کھاتا پیتا ہے اور کس چیز کو وہ چھوڑتا ہے۔ لازمی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ جانور جو ہے وہ جیر کی طرف نہیں جائے گا، وہ جانور یا تو ونڈا کھائے گا یا وہ انرجی ڈرنک جو آپ نے بنائی ہے وہ پیے گا، وہ پانی پیے گا جو آپ نے شکر سے بنایا۔ اس کے علاوہ اس کی یہ سمجھ لیں کہ جو اخلاقی طور پہ 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک سائنٹیفکلی تو اس کا کوئی ایسا جو ہے نا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہے یا یہ نہیں کھلانی چاہیے، لیکن اخلاقی طور پہ اس کا بہت نقصان ہے جو انسانی رویے کو بالخصوص جو ہے ڈیمیج کرتا ہے۔ جزاک اللہ کم الخیر۔